السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے کلاس جوائن کی۔ اللہ تعالی ہمارا یہاں اکٹھا ہونا قبول فرمائے اور ہمیں ہمارے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں عالیہ اعظم آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ الحمدللہ عرصہ دراز سے میں آن لائن تجوید القرآن پڑھا رہی ہوں۔ الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 15 ستمبر بروز اتوار کو ہماری فی سبیل اللہ تعلیم القرآن تجوید القرآن کے فرسٹ بیچ کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اس سفر میں ہمیں استقامت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس لوگ علم سیکھنے آئیں گے، جب آپ انہیں دیکھیں تو کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ہم بھی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں اس کار خیر کے لیے چنا۔ اس کے بعد میں شکریہ ادا کرتی ہوں ڈاکٹر ہما صاحبہ کا، جنہوں نے مجھے اس کار خیر کے لیے دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ تمام طلباء کو ڈاکٹر صاحبہ کے لیے، میرے لیے، میری پوری ٹیم کے لیے اور میرے استاذہ اکرام کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ آج کے اس سیشن میں تجوید کی فضیلت و اہمیت کے بارے میں چند باتیں میں آپ لوگوں کی گوش گزار کروں گی۔ دعا ہے کہ یہ کلاس ہمارے لیے مفید ثابت ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صدق دل سے یہ کورس کرنے کی اور کروانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تجوید کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں باتیں بتانے سے پہلے کچھ باتیں میں آپ لوگوں سے عرض کرنا چاہوں گی کہ سب سے پہلے آج ہم نے یہ عزم کرنا ہے کہ یہ کورس ہم نے انشاءاللہ مکمل کرنا ہے۔ جب انسان کوئی عزم کرتا ہے، اس کا کوئی ویژن ہوتا ہے، تو وہ اس پہ ڈٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ رب العزت پھر انسان کو کامیابیاں بھی دیتا ہے۔ جب انسان محنت کرتا ہے، پرعزم رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے کامیابیوں سے نوازتا ہے۔ اگر کسی کام کا ارادہ ہی مضبوط نہ ہو تو پھر کامیابی نہیں ملتی۔ اگر کوئی بھی کام کا ارادہ مضبوط ہو تو کامیابیاں خود ہی قدم چومتی ہیں۔ اس لیے طے کر لیں کہ جو بھی ہو، اب قرآن کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ دوران کورس بہت ساری مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اور عافیت سے یہ کورس آپ لوگ کر سکیں اور ہم بھی کروا سکیں۔ مشکلات پڑھنے میں بھی آ سکتی ہیں، یعنی قواعد جو تجوید کے رول وغیرہ ہیں اس کو سمجھنے میں مشکل ہو، یا تجوید کے ساتھ ادائیگی کے ساتھ حروف ادا کرنے میں تھوڑی مشکل بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ نہ کرے گھریلو مسائل، مصروفیات کی بنا پر دشواری بن سکتی ہے۔ یعنی ہر طرف سے انسان کو شیطان بہکانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن آپ نے ڈٹے رہنا ہے، کیونکہ شیطان نے تو اپنا عزم، اپنا مشن اللہ کے سامنے اس کا اظہار کر دیا تھا نا، کہ اللہ میں بنی آدم کے آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں طرف سے ضرور آؤں گا اور انہیں راہ ہدایت سے ہٹاؤں گا۔ اس نے تو بہکانا ہے، طرح طرح کی رکاوٹیں ڈالنی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ جو میرے ہیں ان پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ تو انشاءاللہ ہم رحمان والے ہیں اور ہمیں رحمان والے ہی بننا ہے۔ جب انسان کوئی خواب دیکھتا ہے، کوئی اچھے کام کا ارادہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور کامیاب کرتا ہے۔ جس انسان کے ارادے ہی مضبوط نہ ہوں تو ان کی کامیابی کیسی؟ شاعر نے کیا خوب کہا، آسماں پر کر نظر انجم و مہتاب دیکھ، آسماں پر کر نظر انجم و مہتاب دیکھ، صبح کی بنیاد رکھنی ہو تو پہلے خواب دیکھ۔ اس لیے اپنے ارادے، اپنے عزم مضبوط کر لیں
کہ یہ کورس کرنا ہے تو انشاءاللہ ہر صورت کرنا ہے، اس کے لیے ٹائم نکالنا ہے، اور جو ٹائم نکالنا ہے اپنے لیے، اپنے اللہ کی خوشنودی کے لیے، کتاب اللہ کے لیے نکالنا ہے انشاءاللہ۔ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا قرآن پاک کا سب سے پہلا اور بڑا حق ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں اس طرف بہت کم توجہ ہے۔ اکثریت یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتی کہ اس سے پڑھنے کا، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا ہم سے حق ادا ہو بھی رہا ہے یا نہیں۔ پڑھتے ہیں سبھی لوگ، مطلب تلفظ، قواعد، رموز و اوقاف کا علم ہوتا ہے یا نہیں ہے ہمیں، یا ہم نے اس کو سیکھنے کی کوشش بھی کرنی ہے یا نہیں۔ میں مانتی ہوں کہ ہماری زبان عربی نہیں ہے، عربی سیکھنے میں ہمیں دشواری ہوتی ہے، مگر سوچیں یہ کتاب کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ انگلش بھی تو ہماری مادری زبان نہیں ہے، ہمارے ملک کی زبان نہیں ہے، ہماری زبان نہیں ہے۔ دیکھیں اس پر کتنا عبور حاصل کر لیا لوگوں نے۔ چھوٹے چھوٹے بچے فر انگلش بول رہے ہوتے ہیں اور لوگ اسی کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو مہربانی کی انتہا کر دی ہے کہ جو انسان قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن مشکل سے سیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دوہرا اجر دیتے ہیں، ایک پڑھنے کا، دوسرا اڑنے کا، مطلب اٹکنے کا۔ تو سوچیں جب جو انسان مکمل تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھتا ہے، ترتیل سے پڑھتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کتنا اجر دیتا ہوگا۔ بڑے افسوس کی بات ہے آج اگر انسان کے منہ سے انگلش کا کوئی ایک جملہ، کوئی ایک ورڈ انسان کے منہ سے غلط نکل جائے تو بندے کا تماشا بن جاتا ہے۔ لیکن اگر بھری محفل میں، بھرے مجمع میں قرآن مجید کی تلاوت میں 10 غلطیاں بھی ہوں تو چند ایک کے سوا کسی کو نہیں پتہ چلتا۔ مطلب اتنے سینکڑوں ہزاروں کے مجمع میں چند لوگ ہوتے ہیں جن کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں لہن خفی ہو گئی ہے، یہاں پر لہن جلی ہو چکی ہے۔ مطلب کتاب اللہ کی تلاوت کی کوئی فکر نہیں، سامنے بڑے بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کو غلطی کی خبر ہی نہیں ہوتی۔ آئے تھے جس کام کے لیے اے میر، آئے تھے جس کام کے لیے اے میر، خانہ خراب ہم وہی کام ہم سے رہ گیا۔ دنیاوی تعلیم حاصل کرنا دینی تعلیمات کی روشنی میں بالکل جائز ہے، لیکن اگر آپ نے دنیاوی تعلیم کی سینکڑوں ڈگریاں بھی حاصل کی ہوں، آپ کو نہ تو قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنا آتا ہو اور نہ ہی ترجمے کا پتہ ہو، تو میں سمجھتی ہوں ایسی تعلیم کی حیثیت زیرو ہے۔ یہ دنیا کی جو تعلیم ہے نا، یہ ایک فن ہے۔ اصل تعلیم تو قرآن و سنت کی ہے نا، اصل علم تو قرآن و سنت کا ہے، اسے ہی مضبوطی سے تھامنا ہے۔ تجوید کی اہمیت دیکھیں کتنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن مجید کو خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ یہ کن کی زبان سے نکل رہا ہے؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں میں سے بہترین بنا دیا، افضل بنا دیا، ان کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن مجید کو خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ جس نے ہمیں ان بہترین لوگوں میں شامل کر لیا، الحمدللہ۔ اور تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے کا مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کا معزز ترین فرشتوں میں شمار کرتے ہیں۔ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، کتنے زیادہ لوگ ہیں، ان پہ فوقیت دی کہ انسانوں میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے۔ پھر دیکھیں کتنے زیادہ فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔
ان فرشتوں میں سے بھی جو معزز ترین بزرگ فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ شمار کر دیا۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس کار خیر کے لیے چنا۔ قرآن والے جو ہوتے ہیں وہ گنے چنے لوگ ہوتے ہیں، ورنہ بہت کم لوگ قرآن پاک کی طرف توجہ کرتے ہیں، تجوید کی طرف تو بہت ہی کم۔ اللہ تعالیٰ خود تجوید کے بانی ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو کس طرح پڑھنا پسند فرماتے ہیں؟ ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، بے شک اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو اس طرح پڑھنا پسند فرماتا ہے جس طرح اس کو نازل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ ہی نازل کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے علاوہ باقی الہامی کتابیں بھی اتاری ہیں، مگر وہ کیا تھا؟ وہ ایک کتابی شکل میں تھی، مطلب ریٹن فارم میں تھی۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قصے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شریعت کے احکامات تختیوں پر لکھ کر دیے اور کچھ پیغمبروں پر صحیفے نازل ہوئے۔ لیکن قرآن مجید کا یہ اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے تجوید کے ساتھ نازل فرمایا، یعنی اس کو کیسے پڑھنا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتے تھے۔ تو اللہ پاک نے سورہ مزمل میں یہی ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، یعنی آرام آرام سے پڑھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ترتیل کے معنی کیا ہے، یعنی ترتیل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف، حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا اور وقوف کی معرفت حاصل کرنا، یعنی وقف کرنے کی، ٹھہرنے کی معرفت حاصل ہو آپ کو۔ تجوید کا لغوی معنی ہے عمدہ کرنا، حسین کرنا۔ تجوید الحروف کا مطلب ہے حروف کو ان کے مخارج، ان کی صفات کا خیال رکھتے ہوئے ادا کرنا، مطلب کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حروف کا مخرج کیا ہے، اس کی ادائیگی کی جگہ کون سی ہے، اس کے نکلنے کی جگہ کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن حروف کو آپ منہ سے یا گلے سے یا منہ کے کسی بھی حصے سے ادا کر رہے ہیں تو آپ کو ان کی صفات کا پتہ ہونا چاہیے، ان کی کوالٹیز کا پتہ ہونا چاہیے، کسے ہم نے موٹا پڑھنا ہے، کسے باریک پڑھنا ہے۔ عربی زبان میں ہر حرف کی آواز جو ہے نا وہ الگ ہوتی ہے، جیسے الف سے لے کر یا تک ہر حرف کی شکلیں الگ الگ ہیں، اسی طرح ان کی آوازیں بھی الگ الگ ہیں، اور اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں ملتے جلتی آوازوں والے حروفوں پر، ان کو ایک ہی طرح پڑھ جاتے ہیں۔ جیسے ذال پر ہم زبر لگائیں اور لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں ذلہ، اس کا مطلب ہوگا وہ ذلیل ہوا۔ ذلہ زا کے ساتھ وہ پھسلا، ضا کے ساتھ ضلہ وہ گیا، ضاد کے ساتھ ضلہ وہ گمراہ ہوا۔ یعنی ذال، زا، ضا، ضاد سب کی سیم آوازیں نکال دیں، ذلہ ذلہ ذلہ۔ اسی طرح سین، سا، ثا، اس کو بھی سا، سین، صاد، سا، جو ملتی جلتی آوازوں والے حروف ہیں، شکلیں حالانکہ ان کی الگ الگ ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان کی آواز بھی تو الگ الگ ہی ہے نا۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ملتی جلتی آوازوں کے مطلب تجوید کا علم نہ ہونے کی وجہ سے جو ملتی جلتی آوازوں والے حروف ہیں ان کو سیم ہی پڑھ جاتے ہیں۔ جیسے قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، تو اگر ہم اس کو باریک کاف کے ساتھ پڑھتے ہیں تو کیا مطلب ہوگا؟ نعوذ باللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ کو کھاؤ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، مطلب اتنا زیادہ فرق پڑتا ہے۔ تو اس لیے تجوید کا علم لازمی ہونا چاہیے، انسان کو کم از کم تلاوت تو اچھے طریقے سے آنی چاہیے۔
یہ تھی تجوید الحروف۔ اب آتے ہیں معرفت الوقوف کی طرف، یعنی ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں ہم نے سانس توڑنا ہے، کہاں پر ٹھہرنا ہے، کہاں وقف کرنا ہے۔ یہ معرفت ہمیں، یہ پہچان ہمیں حاصل ہونی چاہیے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایہا الذین لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون۔ اگر ہم لا تقربوا الصلاة اس پہ وقف کرتے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہم نے اگر سانس ٹوٹ گئی ہے یا ہم یہاں پہ رک گئے ہیں تو ہم نے واپس لے کے آنا ہے پوری آیت کو، کہاں تک ہم نے پڑھنا ہے، تو ہم یہیں پہ رک گئے، لا تقربوا الصلاة۔ نماز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز کے قریب نہ جاؤ، حالانکہ نماز تو فرض ہے جس کی معافی ہی نہیں ہے۔ نماز تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ بار بار نماز کی پابندی کی تاکید کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نمازی بنا دے، سچے پکے نمازی بنا دے، آمین ثم آمین۔ یعنی وقف کی پہچان حاصل نہ ہو تو تب بھی معنی خراب ہوتا ہے۔ اضطراری حالت میں انسان کی سانس ٹوٹ جائے، ڈکار آ جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے تو مطلب رک بھی جاتے ہیں، لیکن پتہ تو ہو کہ ہم نے اب ریپیٹ کہاں سے کرنا ہے۔ یہ ہے تجوید الحروف اور معرفت الوقوف۔ ترتیل میں مخارج بھی درست ہوں، وقف کرنے کا بھی پتہ ہو۔ اگر ان 2 چیزوں کا پتہ ہوگا تو آپ ترتیل کے اجر کو پہنچ سکتے ہیں، ادروائز آپ ترتیل کے اجر کو نہیں پہنچ سکتے، جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور ترتیل کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھو ترتیل کے ساتھ۔ یہ دونوں چیزوں کا ہمیں علم ہوگا تو ہم تجوید کے، ترتیل کے اجر کو پہنچ سکیں گے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے۔ آج سوچیں کیا ہم اس کا حق ادا کر رہے ہیں؟ تلاوت قرآن پاک کے حقوق میں سے سب سے پہلا حق اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خلوص نیت سے شوق ذوق کے ساتھ تجوید کا علم سیکھیں۔ جس طرح قرآن پاک کو پڑھنے کا حق ہے ویسے پڑھنا سیکھیں۔ ایک حدیث کے مطابق قرآن مجید کی ایک سورت کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا مکمل قرآن مجید کو بغیر ترتیل کے پڑھنے سے بہتر ہے، برابر بھی نہیں، بہتر ہے۔ کہاں ایک سورت، کہاں 30 پارے۔ تو ہم بہتر ہی تو چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین پڑھنے والے بنا دے۔ ہم دنیاوی معاملات میں بھی افضل ہی، بہتر ہی چاہتے ہیں، اور اخروی ساز و سامان بھی ہم نے انشاءاللہ افضل ہی اکٹھا کرنا ہے۔ تو جب ہمارا قرآن ٹھیک ہوگا، اس کو ہم سمجھیں گے، اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے، اس کا حق ادا کریں گے، تو جنت میں بھی ٹھکانہ بہتر ہی ملے گا انشاءاللہ۔ کیونکہ تجوید کا علم جو ہے نا وہ تمام علوم سے بہتر ہے، افضل ہے، جسے سیکھنا اور پڑھنا ہر مسلمان کا فرض عین ہے۔ بہت زیادہ خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کار خیر کے لیے ہمیں چنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں احسن طریقے سے پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی غلطیوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرمائے، ہم سے ہماری کمی کوتاہیوں کو دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب میں آپ لوگوں سے چند باتیں کرنا چاہوں گی کلاس کے حوالے سے۔ دیکھیں، فطرتی طور پر انسان لکھنے پڑھنے سے نہیں سیکھتا بلکہ سننے سے سیکھتا ہے۔ اپنے بچپن کو یاد کیجئے، اپنے بچوں کی طرف دیکھیں کہ ہم نے کبھی بچپن میں کچھ لکھا؟ جو پنجابی ہیں ان کے بچے پنجابی بولتے ہیں، جو انگلش بولتے ہیں ان کے بچے انگلش بولتے ہیں۔
جو سندھی ہیں ان کے بچے سندھی بولتے ہیں، یعنی جس طرح کی زبان سنتے ہیں ویسے ہی وہ بولتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو ریکارڈنگ انشاءاللہ وقت پہ سینڈ کر دی جایا کرے گی انشاءاللہ۔ تو آپ لوگوں نے سننا زیادہ ہے، اس کو بہت باریکی سے سننا ہے، بہت بہترین طریقے سے سننا ہے، بہت بار سننا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ پریکٹس کرنی ہے انشاءاللہ۔ کلاسز میں بھی ٹیچرز آپ کو پریکٹس بھی کروایا کریں گی، لیسن بھی سنا کریں گی۔ ایک ہفتے میں جو آپ لوگوں کو لیسن دیا جائے گا، ایک مشق ہوگی یا ایک لیسن ہوگا، تو وہ آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ جس دن آپ لوگوں کی کلاس ہوگی، جو کمی ہوگی وہ انشاءاللہ ان کی تصحیح آپ لوگوں کی ٹیچرز کروائیں گی، اور بہترین تجربہ کار ٹیچرز کا ارینج کیا گیا ہے آپ لوگوں کے لیے الحمدللہ۔ اور خوش قسمتی ہے آپ لوگوں کی کہ ہر طرح کی سہولت دی جا رہی ہے، بہت زیادہ آسانیاں پیدا کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے۔ اور اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کئی بہنیں جو ہیں جن کی طرف نیٹ ایشو ہوتا ہے، زوم آن نہیں ہوتی، اور کسی کا پیکج نہیں ہوتا، کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے نیٹ پیکج، آل نیٹ پیکج جو ہے، ہم نے ان کے لیے واٹس ایپ کال پر کلاس کا ارینج کیا ہے۔ اور کئی خواتین ہیں جو سنڈے کو کلاس نہیں لے سکتی، اور ان کے علاوہ باقی ڈیز میں وہ کلاس لینا ان کے لیے ممکن ہے۔ اور ٹائم بھی ہم نے آپ لوگوں کے لیے مختلف رکھے ہیں، اور ٹیچرز بھی ماشاءاللہ اتنی زیادہ ہیں، 25 سے 30 ٹیچرز ہیں ہمارے پاس الحمدللہ۔ بس آپ لوگ پڑھنے والے بنے۔ ہم نے مختلف ڈیز میں اور مختلف ٹائم ان کے رکھے ہیں تاکہ جس کو جیسے سہولت ہو وہ ویسے قرآن پاک کو پڑھے۔ دیکھیں ہم نے اتنی زیادہ سہولتیں دی ہیں الحمدللہ، اور یہ آپ لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ گھر بیٹھے آپ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں فی سبیل اللہ۔ کل قیامت والے دن سوال بھی تو ہو سکتا ہے نا، تو آپ کیا جواب دیں گی؟ اگر یہ قرآن کلاس کو چھوڑیں گی تو کیا جواب دیں گی آپ لوگ؟ کہ اللہ ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا، کہ ہمارے گھر والوں نے ہمیں جامعہ میں نہیں چھوڑا، مدرسے میں نہیں چھوڑا، ہمیں جانے نہیں دیتے تھے، یا ہماری شادیاں ہو گئیں، ہمارے بچے ہو گئے، ہم جا نہیں سکے، تو کیا جواب دیں گی؟ اب تو یہ مدرسہ آپ کے گھر میں چل کے آ گیا ہے، اور کیا کہیں گی کہ ہمارا پیکج نہیں ہوتا تھا، زوم نہیں چلانی آتی تھی۔ اللہ یہ کال تو سبھی کرتے ہیں نا، جس کے پاس موبائل ہے وہ تو کال کرتا ہی ہے۔ مطلب کیا بہانہ بنائیں گی آپ؟ کوئی بہانہ ہے، نہ بہانے کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔ باقی اب آگے آپ لوگوں کے مقدر اور ہمارے مقدر، اللہ نے کتنا ہم سے دین کا کام لینا ہے اور آپ لوگوں نے کتنا ہم سے سیکھنا ہے انشاءاللہ۔ بس اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ دعا گو ہوں آپ سب کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی کہ اللہ شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ لوگوں نے چھٹی کرنی ہے، کسی بامر مجبوری آپ لوگوں کو چھٹی کرنی پڑتی ہے، تو چھٹی کرنے کے بعد آپ لوگوں نے لیسن کی تیاری، اگلے دن کے لیسن کی تیاری آپ لوگوں نے خود کرنی ہے، اگلی کلاس کی تیاری۔ یہ نہ ہو چھوٹے بچوں کی طرح کہ باجی ہم نے کل تو میم کلاس نہیں تھی لی، ہمیں تو لیسن کا پتہ ہی نہیں تھا۔ ایسے نہیں، قرآن کلاس کو ایسے اگنور نہیں کیا جا سکتا، ایسے نہیں ہونا، ایسا ممکن ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ جو جس دن چھٹی کرے گا اس کا لیسن، اگلے دن کی لیسن کی تیاری، اگلی کلاس کی لیسن کی تیاری اچھے سے کر کے آئے گا۔ یہ نہیں کہنا کہ ہمیں مطلب کل کلاس نہیں لی تھی ہمیں لیسن کا نہیں پتہ، تو آپ لوگوں کا کل کا دن بھی ضائع چلے جائے گا اور آج کا دن بھی ضائع چلے جائے گا۔ اس میں نقصان کس کا ہوگا؟ آپ لوگوں کا۔ ایک کلاس بھی ضائع نہیں کرنی، ایک لمحہ بھی نہیں ضائع کرنا، اور وقت کی پابندی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ ٹیچر آپ لوگوں کا ویٹ نہ کرے، آپ لوگ اپنے ٹیچرز کا ویٹ کریں۔ اور میں سمجھتی ہوں یہ قدر ہے، یہ قدر کرنا ہے اپنے استاد کرام کی، ٹھیک ہے؟ کہ آپ لوگ پہلے کلاس کے لیے ریڈی ہو کے بیٹھیں، وضو کر کے بیٹھیں، اور کوشش کریں کہ کوئی تنہائی میں بیٹھ جائیں تو وہاں بیٹھ کے سیکھیں اس کو۔ اس کے علاوہ دوران کلاس موبائل کا استعمال، قرآن کریم کی کلاس جب ہو، قرآن پاک کے علاوہ کلاس کے دوران آپ لوگ کہیں اور نہیں جائیں گے۔ یہ قرآن کا ٹائم ہوگا، رحمان کا ٹائم ہوگا، شیطان آپ لوگوں کو بہکائے گا۔ نہ زوم اوپن کر کے واٹس ایپ پہ جانا ہے، نہ ٹک ٹاک پہ جانا ہے،
یعنی موبائل کی باقی ایپ جو ہے نا ایپس وہ آپ لوگوں نے یوز نہیں کرنی. پورا دھیان کلاس میں رکھیں، سارے بچوں کا لیسن سنیں، جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں آپ کی کلاس میں سب کا سنیں. اور بہترین اسٹوڈنٹ تو وہی ہوتے ہیں نا کہ کلاس میں اگر ایک بچے کی وہ غلطی نکلی ہے نا دوسرے بچے کی وہ نہیں نکلتی. کیوں؟ کیونکہ جب ایک بچے کی غلطی نکلتی ہے تو ٹیچر اس کو 2 3 4 بار اس کو پڑھاتی ہے. ساتھ ساتھ آپ بھی پڑھتے جائیں، بے شک آپ کو آتا ہی کیوں نہیں وہ لیسن، وہ لفظ آپ کو پڑھنا آتا ہی ہو، تب بھی آپ اس کی ساتھ پریکٹس کریں. اپنی ٹیچر جب وہ ٹیچر پڑھا رہی ہے اس کو تو تب آپ بھی کوشش کریں اس کو غور سے سنیں، وہ لفظ ادا کرنے کی کوشش کریں. تو جب آپ ایسے توجہ کے ساتھ کلاس لیتے ہیں، دوسروں کا لیسن سنتے ہیں تو آپ کا بہترین بن جاتا ہے. اور پھر جب تلاوت سنتے ہیں تو اس کا اجر بھی آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ کتنا زیادہ اجر ہے اس کا. دوران کلاس اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہو تو وہ اپنا ہینڈ ریز کرے، مائک اوپن نہیں کرنا، شور نہیں ڈالنا، ڈسٹرب نہیں کرنا، کسی کو بھی خلل نہیں ڈالنا. ہمارا کام خلل ڈالنا نہیں ہے. خاموشی سے بیٹھیں کلاس میں. اگر کوئی بات کرنی ہے ہینڈ ریز کریں، ٹیچر آپ کا نام پکارے گی اس بچے کا لیسن سننے کے بعد، اس اسٹوڈنٹ کا لیسن سننے کے بعد، پھر آپ اپنا مائک اوپن کریں، اپنی بات کریں. ٹھیک ہے؟ کلاس میں جلدی آئیں، شوق سے آئیں، خوف سے نہیں آنا. بہت اچھے طریقے سے، بہترین طریقے کے ساتھ انشاءاللہ آپ لوگوں کو گائیڈ کیا جائے گا، ہر طرح کی نرمی اور سہولت دی جائے گی. ابھی آپ لوگوں پر منحصر ہے کہ آپ لوگ اس کلاس کا، ان ٹیچرز کا کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں، کیسے دین کو سیکھتے ہیں، کتنی جد و جہد کرتے ہیں. بات تو نیتوں پر ہے نا. اگر نیت مضبوط، ارادہ مضبوط ہے، عزم پر عزم ہیں آپ لوگ، پھر کامیاب ہونے سے آپ لوگوں کو کوئی نہیں روک سکتا. اور پھر کتاب اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ضرور کامیاب کرے گا. اللہ کی کتاب ہے نا، افضل کتاب ہے. جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اس کی کتاب سے بھی محبت کرتا ہے، اس کو ضرور سیکھنے کی کوشش کرتا ہے. اب اتنی ساری سہولتوں کے بعد کوئی بھی بہانہ باقی نہیں رہا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو پرعزم کرے اور اس کورس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے صدق دل کے ساتھ، اور ہمیں اس کو بہترین پڑھانے والے بنا دے. اور اگر ہم میں کوئی کمی کوتاہیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے وہ دور کر دے اور ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں کامیابیاں عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.